شہر اولیا میں اسموک کا راز برقرار، آلودہ ترین شہروں میں آج بھی ملتان پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 496 پوائنٹس ریکارڈ، شدید اسموک کے باعث حد نگاہ 500 سے 900 میٹر تک رہ گئی۔ محکمہ موسمیات کے ملتان میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیشگوئی۔ جنوبی پنجاب میں اسموک کے ڈیرے، دھواں چھوڑتی گاڑیاں اسموک کا باعث بننے لگیں، شہری سانس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اسکول کے بچوں کو بھی پریشانی کا سامنا، محکمہ ایجوکیشن نے طلباء کو ماسک پہننے کی ہدایت جاری کر دی۔ میاں والی میں ڈاکٹرز کی شہریوں کو اسموک سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ موسم ایسا بنا ہوا ہے تو اسموک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں جو زیادہ تر جو مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آنکھوں کے امراض، اس کے ساتھ ساتھ ناک کی اریٹیشن، الرجی اور چھینکیں آنا، اور خاص طور پہ وہ مریض جو پہلے سے کسی بیماری میں سانس کی، ان کے لیے تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ میاں والی میں تارکین وطن کی واپسی کا مرحلہ جاری، 5 افغان باشندوں کو ٹورخم بارڈر روانہ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسامہ مجید چیمہ کہتے ہیں سروے میں 228 افراد سامنے آئے تھے، 48 افغان باشندے ڈیڈ لائن سے قبل واپس چلے گئے، 6 باشندوں کی تصدیق کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ مظفر گڑھ سے 12 افغان شہری رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے۔ ہمارے پاس 228 کا انیشل سروے ہوا تھا، اس میں سے آلموسٹ کوئی 130 لوگ ہیں جو ابھی تک پچھلے 2 دنوں میں ہمارے پاس کیمپ میں آئے ہیں۔ ان کی اسکروٹنی کرنے کے بعد کوئی 5 لوگ ہیں جو بالکل اللیگل ہیں، 6 لوگ ہیں جن کی اسکروٹنی ابھی FIA، نادرا اور باقی ادارے کر رہے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افراد کی نشاندہی کے لیے سرچ آپریشن کا فیصلہ، کمشنر DG خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، غیر ملکیوں کو پناہ، املاک کرائے پر دینے اور معاونت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، قوائف کی جانچ پڑتال کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا لاہی عمل تیار۔ قومی ایئر لائن کو ایندھن کی عدم دستیابی مسافروں کے لیے درد سر بن گئی، PIA کو ایندھن کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، بیرون ملک جانے اور آنے والی 2 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ نوابوں کے شہر میں سیاحت کو فروغ دینے کے دعوے دھرے کے دھرے، سائٹ سینگ بس سروس 7 ماہ بعد بھی آپریشنل نہ ہو سکی، بہاولپور کے شہری بس کی موجودگی سے بھی لا علم، بس 7 ماہ کے دوران صرف 20 ٹور ہی کر سکی، TDCPR ریجنل انتظامیہ بس کو ہفتہ میں 1 دن چلانے میں بھی ناکام۔ ریلوے ملتان ڈویژن انتظامیہ کی لاپرواہی، ریلوے اسٹیشنز پر نصب الیکٹرانک ٹکٹ مشین غیر فعال، ٹکٹ مشین کو فعال کرنے کے بجائے کور لگا کر ڈھانپ دیا گیا، مسافر بھی ریلوے انتظامیہ سے نالاں۔ ہارون آباد کا ریلوے اسٹیشن بے بسی کی تصویر بن گیا، 1927 میں تعمیر کی جانے والی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار، دروازے کھڑکیاں تک غائب، عمارت بھوت بنگلے کا پیش منظر پیش کرنے لگی، شہریوں کا عمارت کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ، ریلوے اہلکار فنڈز نہ ہونے کا رونا روتے رہ گئے۔ ٹیکس نہ دہندگان اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، محکمہ ایکسائز ملتان کا جنرل ہولڈ اپ، 511 گاڑیوں کی چیکنگ، 95 گاڑیاں ڈیفالٹر نکلی، 4 کروڑ سے زائد واجبات وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے۔ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو کروانے پر اتفاق، سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا، کہا پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے، 10 ستمبر تک ٹکٹس فائنل کر لی جائیں گی، آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، امیدواروں نے بھی کمر کسی، عوامی رابطہ مہم شروع کر دی،
سابق MP جاوید اختر انصاری کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں 5 سال اپوزیشن میں رہا، دوسری بار حلقہ میں ترقیاتی کام کروائے، دوبارہ موقع ملا تو صحت پر کام کروں گا۔ جماعت اسلامی انتخابات میں مکمل حصہ لے گی، ملتان میں رہنما جماعت اسلامی انجینئر عاطف عمران کی روحی سے گفتگو، کہا ہمارے امیدوار کمپین کا آغاز کر چکے ہیں، ملتان کی تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کریں گے۔ چشتیہ میں مسلم لیگ نون کے سابق MP احسان الحق باجوہ کی شہباز شریف سے ملاقات، حلقہ PP 244 کے اہم موضوعات پر گفتگو، سابق وزیر اعظم کی حلقہ میں بھرپور انداز کے ساتھ عوامی رابطہ مہم چلانے کی ہدایت۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے مظفر گڑھ میں سیوریج نظام کی اثر نو تعمیر، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ انم حفیظ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، ماہرین سمیت پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، میونسپل کارپوریشن اور دیگر افسران کی شرکت، سیوریج نظام کی اثر نو تعمیر کے لیے لاہ عمل تیار۔ قانون کی تعلیم کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، جامعہ زکریا ملتان کے یونیورسٹی گیلانی لا کالج میں ڈپلومہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، پرنسپل ڈاکٹر سمزہ فاطمہ کی روحی سے گفتگو، کہا جنوبی پنجاب میں پہلی دفعہ قانون پر ڈپلومے شروع کیے جا رہے ہیں، ڈپلومہ 1 سال کا ہوگا، ویکنڈ کلاسز بھی ہوں گی۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے ہفتہ وار ڈرائیونگ لائسنس کیمپ کا انعقاد، قائد اعظم میڈیکل کالج میں خدمت مرکز، موبائل وین اور ٹریفک پولیس عملہ لائسنس بنانے میں مصروف، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن بہاولپور کے رہنما کہتے ہیں ڈاکٹروں کی خدمات اولین ترجیح ہے، اگلے ہفتے صادق عباسی ہسپتال میں کیمپ لگایا جائے گا۔ عوام کی پولیس تک رسائی یقینی بنانے کا عزم، DPO بہاڑی محمد عیسیٰ خان کا دورہ ملسی، کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات پوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے، ادھر ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو کا تحصیل آفس کا دورہ، سائلین کے مسائل سنے، ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دینے اور سائلین کے مسائل حل کرنے کی سخت ہدایت۔ اسموک کی روک تھام کا مشن، موٹر وے پولیس بھی الرٹ، بستی ملوک میں اسموک بارے آگاہی مہم شروع کر دی، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ خانیوال پبلک اسکول اینڈ کالج میں شجرکاری مہم کا آغاز، اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر اور ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات نے پودے لگا کر مہم کا افتتاح کیا، ہر شخص کو اپنے حصے کے 2 پودے لگانے کی ہدایت، یونیلیور کے تعاون سے 2000 پودے لگائے جائیں گے۔ اور اسکول اولمپکس کی شمع بہاڑی کے حوالے کر دی، خانیوال میں تقریب، ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، طلباء و طالبات کی خوبصورت پرفارمنس، شاندار انداز میں مہمانوں کو ویلکم کیا، اولمپکس مشعل کل بہاول نگر پہنچے گی۔